خدمت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جوان کے لیے گریز جب وہ پورا ہوا تو اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھی خدمت کے لیے مقرر فرمایا۔ اتنا بڑا مقام ہے کہ آخر سال اس میں کئی بھلائیاں ہیں، کئی نیکیاں ہیں۔ ایک بزرگ آپ نے دیکھا آپ کا بات کروانا بزرگ ہے، نابین ہے، معذور ہے، کمزور ہے، بوڑھا ہے، آپ اس کی خدمت کر کے اس کے تعلیم کے لیے اس کی عمر کے حساب سے آپ اس کو روز پاک کرا دیا، یہ بڑی خدمت ہے۔ اس حدیث مبارک سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ کبھی نابین ہو مگر جوان ہے، مگر نابین ہے، کمزور ہے، نہیں دیکھتا، آپ روز پاک کرا دیں، آپ اس کو راستے سے لگا دیا، اور پھر جب آپ پورے ہو جائیں گے، حضور نبی سے ہے، جب پھر آپ حضرت کو پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خصوصی ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا، پیدا فرمائے گا، اس وقت جب آپ کی خدمت کرے گا۔ اسی طرح آپ کا بات کرے گا، ماں باپ کو اپنا بہت بڑا سیدنا انس فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک حضرت ابن عمر شیبانی نے حضرت ابن مسعود کی طرف عربی کا اشارہ کر کے فرمایا کہ اس گھر والوں نے مجھے بتایا، فرمانے کو فرمائے اور ہمارا شیبانی سے اس گھر کی گھر والے نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کو کون سے عمل پسند ہے، اور وہ گھر کا ابن مسعود کا بڑے صحابی ہیں، قرآن عبداللہ بن مسعود بڑے صحابی ہیں، انہوں نے حضور علیہ السلام کو سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کو کون سے عمل پسند ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو 3 عمل پسند ہے۔ سب سے پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ علی وقتہا، نماز اپنے ٹائم پر ادا کرنی چاہیے، اپنے وقت پر پڑھنی چاہیے۔ 3 جمعہ پہلے آپ نے نماز کے معاملے میں سنا، نماز کو سستی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، ٹائم کرنا، سستی کرنا، سستی سے پڑھنا، دیر کر کے پڑھنا، یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، بلکہ ہر نماز کو اپنے ٹائم پر ادا کرنا، کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، قرآن میں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نماز ہر مومن پر اپنے وقت مقررہ پر فرض کر دی گئی ہے، اپنے ٹائم پر پڑھو۔ اب اس میں اول ٹائم اختیار کریں، دوسرا ٹائم اختیار کریں، یا تیسرا ٹائم صرف آخری نہیں، جیسے ہم بہت مطالعے کا وقت ہے، مطالعے کا وقت ہے، کہ اگر آپ ظہر نماز دیر کر کے پڑھیں، بجائے 1:30 بجے کے آپ 3 بجے پڑھیں، یہ مستحب ہے، ثواب ہے، مگر یہ تاخیر نہیں، وہ ٹائم ہے۔ اگر آپ تاخیر کریں کہ 4:30 بجے جماعت کرنا ٹائم کا شروع ہوتا ہے اور آپ 4 بجے جماعت کرتے ہیں، یہ تاخیر ہے، یہ سستی ہے۔ اسی طرح سے نماز کو اپنے ٹائم پر ادا کرنا جماعت سے بہت بڑا ثواب ہے۔ اگر آپ اکیلے پڑھیں گے، جیسے آپ 4 جماعت پہلے استعمال کر چکے ہیں،
اللہ ہے جو بندوں کا اللہ کے حق ہے اس میں آپ سمال کر چکے ہیں کہ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ آدمی بڑا ہے جوش نہیں ہے ہوش میں ہے اشارہ نہیں کر رہا ہے حضور صاحب رسول نہیں کر سکتا اگر وہ اشارے سے امام بنا کرے گا امام بنا روزے میں رعایت ہے حج میں رعایت ہے زکات لے کر کے رعایت ہے نماز میں کوئی رعایت نہیں تو سیدنا مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تین کام بڑے بڑے پسند ہیں ایک اپنے ٹائم پر نماز پڑھنا اور دوسرا فرمایا بر والدین والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بات قابل غور ہے اللہ نے اپنی عبادت کے بعد حکم فرمایا والدین کی اطاعت کا کذا ربک اللہ تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کا فیصلہ ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو سوا اسی کی ذات کے اور ماں باپ کا ادب و احترام کرو معلوم ہوا کہ اللہ نے اپنی عبادات فرائض کرا پھر اپنے والدین کو حکم فرائض کا اور ان کے احکامات مکمل میں لانے کا حکم فرمایا ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنی عبادات کے بعد والدین کی عبادت بیان کروا یہ اہمیت ہے ماں باپ کی اہمیت ہے ماں باپ کا مقام ہے احسان ہے غیر عبادت کرو کسی کو شریک نہ ہو اللہ کے ساتھ کسی کو کوئی شریک نہیں کر سکتا یہ بات یاد رکھیں دوستو کیونکہ شرک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے حضور علیہ السلام کا فرمان یاد آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہماری دوسری زندگی موجود ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نبیکم اکبر الکبائر حضور کا فرمان ہے کیا میں تمہیں خبر کر دوں کہ سب سے بڑے گناہ ہے بڑے کے بڑے گناہ ہے اکبر الکبائر لیکن بڑے گناہ کا بڑا گناہ ہے اس نے بتا ابھی بکر رضی اللہ عنہ ہے میں کیوں نہیں حضور آپ بتائیں سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں حضور نے فرمایا الاشراک باللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے دوسرا عتق الوالدین والدین کی نافرمانی کرنا دوسرے نمبر پہ ادھر ایک نمبر پہ اللہ نے اپنی عبادت کا حکم بتایا ہے دوسرے نمبر پہ ماں باپ کے اتباع کا ان کے فرمان بتایا ہے جو سب سے بڑے گناہ ہیں ان میں سب سے پہلا گناہ شرک ہے اور اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی فرماتے ہیں ان کو لیتے ہوئے حضور کہتے ہیں فرمایا خبردار وہ زمانہ تقول الزور شہادت الزور جب ہوئے غصے تھے حضور سیدھے ہو گئے یہ بھی سن لو کہ کچھ جھوٹی بات بیان نہیں کرنا اور جھوٹی گواہی نہیں دینا یہ بات حضور نے بتایا اللہ ربکم یہ اکبر الکبائر سب سے بڑے گناہوں کے گناہوں کی بات
اس بات کا ڈاکٹر پر اتنا اثر ہوا کہ یہ اتنا بچہ آدمی مان کے بات کرتے عمل کرتا ہے. ہم تو روزانہ پتہ نہیں کتنے جھوٹ بولتے ہیں اور کتنی نکیلیاں کرتے ہیں. ان کے دل پر اتنا اثر ہوا تو ان کے دل میں خیال آ گیا اور توبہ کرنے میں مسلمان ہو گئے. یہ اللہ کی بڑی ایمان کی کرامت ہے. دوستو اس لیے جھوٹ تو ہے وہ عمر خبائث ہے. اگر مسلمان جھوٹ بازاری مت کرتے تو میں سمجھتا ہوں کوئی گناہ نہیں ہوگا. جھوٹ عمر خبائث جھوٹی شہادت ہے جو ہمارا فیشن ہے. اچھا دو بار کرائے کام بیٹھے ہوئے 4-5 مہینہ بتاؤ یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور یہ دائیں جاننے میں جانے والی بات ہے. ایسے لوگوں کو بخشش ناممکن ہے. یہ مسئلے کے حق پہ ڈالنا ہوتا ہے. لہٰذا جب تک اس کا حق مانتے ہو جب تک اسی کی معافی نہیں ہوگی خدا نہیں معاف کرے گا. بلکہ کعبے کے طواف کرتے رہو حج بھی کرتے رہو کچھ بھی کرو اور جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا خدا بھی معاف نہیں کرے گا. حقوق العباد میں آپ کو تو پہلے ضرور کرائے تو میں عرض کر رہا تھا حضور فرمایا 3 باتیں اللہ کو پسند ہے. یہ تو قواعد ہے. ہم تو روزانہ اپنے دل میں گناہ کرتے ہیں. جھوٹ بولنا ہمارے فطرت ہے. قسمیں کھائیں گے تو بات مطلب بڑا قسمیں کھائیں گے. یتیموں کا مال کھانا ہمارا سیوا بن گیا. کام دامن عورتوں کا نظام اور کمر لگانا ہماری عادت بن گئی ہے. میرے دوستو سارے قواعد ہیں گناہ ہیں بڑے گناہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت فرمائے. جلد بازی گناہ کر جاتے ہیں تو ان کی سزا بھی کرتے ہو کہ اللہ نے ان کی سزا کی کی ہے. اس کا حق درج کر رہے ہو. یتیم کا مال کھا رہے ہو. اسی دماغ میں قبضہ کر رہے ہو. پاک دامن عورت پہ تہمت لگا رہے ہو. جیسے آج کل بڑا شوہر کا شیوا بن جائے اور اس پہ الزام لگا دیتے ہیں. اب آدمی سے بھی تو بیماری کے پہ الزام لگا رہے ہیں. الزام لگانا قتل کرنا بڑے بڑے معاملات ہیں. دونوں کا ادھر سے معاملات ہیں ادھر معاملات ہیں. حالانکہ عورت کو پتہ نہیں ہوتا اور الزام لگ جاتا ہے. اور میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی فرمائی کو کرنے کو جانا. اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں پسند ہے. ایک نماز اپنے ٹائم پر یہ بات ہو رہی ہے. دوسرا ماں باپ کے ساتھ ایک شروع کرنا. تیسرا الجہاد فی سبیل اللہ. تیسرا یہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنا یہ سب سے بڑا ثواب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے. آج کل تو لوگوں نے جہاد کی فیشن بنا دیا. فیشن گردی کو جہاد کہہ دیا. دہشت گردی جہاد بن گئی ہے. اس میں اسلام کو بہت بڑا دھوکہ ہے. لوگ ایک فارمیٹے میں آ کر دہشت گردی میں کتے ہی موت پر جاتے ہیں. یہ شہادت نہیں ہے. شہادت وہ ہے جو مسلمان کافر کے ساتھ لڑتا ہے. ارے مسلمان کے ساتھ لڑنا یہ شہادت نہیں ہے. دہشت گردی یہ سسٹم چلایا تھا. اپنے آپ کو موبائل میں کہتے ہیں خدا نے دین کا ٹھیکہ تو کیا ہوا ہے. اور پھر پیچھے موڑے اللہ کی ضرورت کیا تھا. ماں باپ کی اجازت کے بغیر بچہ جہاد میں جانا ہمارا کو پتہ ہی نہیں. سنی ہوگی آپ نے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آیا ایک شخص آیا حضور کا ذکر لگایا حضور کے جہاد کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ ماں باپ کتنے ہیں؟ جی ہاں ماں ہے. ہمارا جاؤ کی خدمت کرو جائے تم ماں باپ کے بغیر جہاد نہیں کر سکتا. ماں باپ کی پرمیشن کے بغیر آپ جا نہیں سکتے ہو. اور آج وہ بھی اپنے مفاد کے لیے ایک دہشت گردی کو قائم کرنے کے لیے مسلمان کو مسلمان سے بڑھانے کے
ایک شخص کا ارمانس فرماتے ہیں، ایک شخص حضور کی دربار میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نظر مانی تھی کہ مکہ مکرمہ کو اللہ نے اگر آپ کے فیور میں فتح کر دیا تو میں کعبے کا ایک بہترین دور یہ بخار شریف کا کافی اور بخاری شرح بخار نئی دل کے اندر بھی موجود ہے۔ روایت انس سے رضی اللہ عنہ کو بیان ہے، حضور کے غلام میں بکر نبوت کے 10 سال حضور کے ساتھ رہے ہیں، 10 سال اتنے کوئی قسمت ہے یہ۔ اگر وزیر اعلیٰ مجھے 1 مہینے کے اپنے ساتھ آ کے گھر میں بنا کے دے تو سمجھنا میرے بھائی پڑ گئی، سب کچھ سے کرائیں گے، دور رہے گی وزیر اعلیٰ کے گھر میں نہیں چھوڑا۔ اور جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہو اور وہ رسول جو زمین و آسمان کی شکل کرتا ہو، یہاں اس کی حکومت چلتی ہو، ادھر اس کی حکومت چلتی ہو، مجھے بتاؤ اس رسول کے نوکر کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے ایک بار ایسا بتایا، مجھے بتایا تو میں کیا بتایا؟ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ حضور بنا بس لوٹ آ رہے ہو پانی کا بڑی مزے کی بات ہے۔ تو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ان کا مقام کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارے دعوت کو سامنے درخت حضور نے بولا درخت کو درخت آ گیا، سبحان اللہ، ادھر کا ادھر سے ادھر بڑھا، ادھر آ گیا، ادھر سے ادھر آ گیا، آر بنا دیا آپ نے پیشاب بنایا، کچھ نہیں۔ اگر انس کے دل میں خیال آیا آج میں دیکھوں گا حضور کا پاس رہے گا، اور علماء فرماتے ہیں حضور کا پاس پیشاب پاک ہے، لکھ کے دیتا ہوں۔ اور کون سے میرا ایک سوال ہے جو کہتے ہیں ہم نبی جیسے ہیں، کبھی ہماری طرح بشر ہے، تمہارا پیشاب کے لیے کیا فتویٰ ہے، میرے مصطفیٰ کے پیشاب کے لیے کیا فتویٰ ہے؟ ان پہ اہل حضور کا پیشاب کی لیتی ہے۔ آج رات کو حضور صبح حضور فرمائے کہاں گیا، پتہ نہیں پانی کا پیشاب تھا، بیوی صاحب نے حضور ادھر پی لیا، مجھے پیاس لگی، خوشبودار پانی تھا، اپنے فرفات بھی ملا، خوشبودار تازہ پانی تھا، میں نے پی لیا۔ مصطفیٰ نے بولا سن لو، تو جنت دیتا ہے، میرے پیٹ میں کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ حضور کا پیشاب بھی شفا ہے، حضور کا پیشاب شفا ہے۔ ادھر انس فرماتے ہیں دیکھوں گا آج حضور پیشاب کر کے دیکھوں گا کہ کیا ہے، اور کسی دار میں تھے کہ ضرور کھڑے ہو گئے، آخر میں پاک پہنچ گیا، اور میں خدا کی قسم بڑا مشکل ہوتا کہ میرے کوئی کچھ نہیں۔ یہ مصطفیٰ کا پیشاب پاکانہ ہے۔ صحابیوں میں لیا دیکھو، اب جس صحابی نے دیکھا حضور نے درخت کو اشارہ کیا تو آ گیا، ادھر نے اشارہ کیا آ گیا، وہ دیکھ رہے ہیں تو قربان کیا مصطفیٰ پر اشارہ کر رہے تھے بھاگ گیا ہے۔ ان کی طرح جو کتے کو اشارہ کرتے ہیں حضور کی جیسے ہیں، حضور جیسے ہیں، حضور اعلان دیتا ہے اپنے جب سے بچپن سے پوچھنا کرے کتے کو پالا ہے، وہ کو پالا میں تیرے قرآن میں کیسے آتا ہے؟ مگر مصطفیٰ پر قربان جائے
اسلامی دور ہے. ایک حدیث ہے ہم سنی شرک نہیں کرتے, کسی قبر کو تمام نہیں کرتے, یہ بیوقوف الزام لگا دیتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ قبر ہے, اللہ ہے, صاحب کائنات ہے, قبر والا ولی ہو نہ نبی ہو, یہ خدا نہیں کر سکتا. اگر میں آپ کو حدیث سنا دیتا, ماں کا مکڑا وہ باپ کا مکڑا, حدیث کہاں سے چلی ہے تمہیں والا بڑا صحیح کتنے بڑے بڑے مانے ہوئے دنیا ڈھلتی ہوا, لاکھوں لوگ وہاں پڑھتے ہیں ننگل پر, ان کی کتاب ہے آدھا میں پڑھ کر دیا. دوسرا اللہ مہینوں کے دور کا اعلیٰ حضرت کے دور ہے, تصویر اعلیٰ حضرت کے تشریح لکھی ہے مہینوں کے دور کا, یہ تصویر پڑھو آپ ہوش ہو جائیں گے کہ مصر کی یونیورسٹی نے اس بات پر تصریح کیا ہے جب دیوبندی وہابیوں نے اس تصویر پہ الزام لگا دیا کہ شرک سے بھرا ہوا ہے, وہاں کے علماء نے اور دیوبند کے علماء نے مل کر اس تصویر کو پڑھا, اس کے بعد حدیث کو پڑھنے کی کتاب لکھی, وہاں کے علماء نے کتاب لکھی کہ یہ تو کیا یہ تو محمد رسول سے بھرا ہوا ہے. یہ وہ تصویر ہے. اس نے مراد آباد میں اپنی کتاب آزاد اختیار فی میں آثار تحقیق کرتے پائے. پھر مولانا عبدالحمید لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی کے بڑے بڑے اعتبار ہیں سنی, ان کے بارے میں محترم مولانا عبدالحلیم رحمۃ اللہ تعالیٰ, ان کی کتاب ہے مطالب المؤمنین. اس کے علاوہ کفایہ شافی میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک شخص حضور کی دربار میں آیا, کیا لگا میں نے قسم مانی ہے, نظر مانی ہے کہ جنت کی چوکٹ تو ہوں, کیا بولے بولے جنت کی چوکٹ کعبے کی نہیں, جنت کون جائے گا وہاں میں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی ماں کے دونوں پاؤں کو بوسا دو اور اپنی ماں کی پیشانی کو ڈوب دو. حضرت کیا جواب فرمایا, میرے ماں باپ نہیں وفات پا گئے, فرمایا جاؤ کی قبر کو زیادہ چلے. حضور مجھے پتا نہیں ہے کہ کس کی قبر کہاں ہے, الفاظ دکھا سکتا ہوں کتابوں کے حوالے سے دی آپ کو, اور حضور مجھے علم نہیں ہے کہاں ان کی قبر ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے, دو لکیریں کھینچو, ایک لکیر میں خیال کرو یہ میرے ماں کی قبر ہے, دوسری لکیر کھینچو یہ خیال کرو میرے باپ کی قبر ہے. الفاظ حدیث سے فرمایا ادھر چون لو, ادھر چونو. ایک روایت آتی ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی دونوں قبر کو چوم لو. یہ جو دوسری بات آخر میں بتائی ہے وہ فی یہ ہے تدافع مغفرت الغفور فی زیارت القبور. کتاب کا حوالہ نام کیا ہے اس لیے دوسری بات آپ کے تیسری بات میں ہے کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا جا کے قبر کو چوم لو تمہاری قسم پوری ہو جائے گی جیسے تم نے جنت کی چوکٹ کو چوم لیا. یہ ماں باپ کا شان ہے
माँ बाप की रहमत है। मेरे दोस्तों, आप खुशकिस्मत हैं जिनके माँ बाप जिंदा हैं। लिहाजा मौका है तो तुम्हारा मौका नहीं आएगा। लिहाजा मेरे माँ बाप की खिदमत करो, उनका करो, सलाम करो। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप का बहुत मौका दिया। अल्लाह ने अपनी इबादत के बगैर बाद फिर अल्लाह ताला ने अपने माँ बाप के मुताबिक माँ बाप की इत्तिबा और उनके बुराइयों के फरमान वगैरह का हुक्म फरमाया है कि मेरी इबादत करो। ऐसा अदालत को करना चाहो तो इल्लाहिया, सिर्फ मेरी इबादत करो। और फिर माँ बाप ये शुरू करो, उसे शुरू करो। दोस्तों, रिवायत में ये भी आता है कि अगर जो शख्स माँ बाप की इज्जत करता है, ताज़ीम करता है, अल्लाह ताला उसकी उम्र को लंबा कर देता है। और ऐसे नहीं है आखिरत के साथ उम्र को लंबा कर देता है। इसलिए उनके साथ माँ बाप की दुआएं होती है। और बताए माँ बाप जिंदा है, कभी तो दुनिया में भी नजर आता है, मगर जाने के बाद गारंटी है आपको आसार नजर आएंगे कि माँ बाप की कौन। दोस्तों, अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला ने आपको सबको अपने माँ बाप के साथ फरमाए और अल्लाह ताला